اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں. جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا, سیاسی کردار اپنائے گا, وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا. وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید. کہا کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کر رہی. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سیاست نہیں تھی. ایک وزیر اعلیٰ امن پر توجہ دینے کی بجائے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دیتا ہے. گولیاں چلانے کی دھمکیاں دینا کس قسم کی سیاست ہے؟ خیبر پختونخوا میں 100 سے زائد لاشیں پڑی ہیں. وہ اسلام آباد میں لاشوں کی تلاش میں ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی. یہ ہر دوسرے دن احتجاج کے نام پر انتشار پھیلاتے ہیں. ان کا واحد ایجنڈا اپنے لیڈر کو جیل سے رہا کروانا ہے. احتجاج سب کا حق ہے لیکن یہ حق حاصل نہیں انتشار پھیلائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر کارکنوں سے خطاب. کہا حکومت سیاسی طرز عمل نہ رکھنے والی سیاسی جماعت پر پابندی کا سوچ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اپوزیشن اگر یہی رویہ رکھے گی تو ان کا بھی نقصان ہے, پاکستان کا بھی. ہم اپنے سیاسی جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں جس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. دہشت گردی خیبر پختونخوا بلوچستان میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. بلاول بھٹو حکومتی معاشی پالیسیوں سے ناخوش ہیں. کہا حکومت کی کچھ معاشی پالیسیوں پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے. جب بھی موقع ملا ان اعتراضات پر بات کریں گے. ہمیں معاشی ترقی کے لیے زراعت اور آئی ٹی کے شعبے پر توجہ دینی ہوگی. اور وی پی این کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. مطالبہ کرتے ہیں کہ وی پی این کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے. کرکٹ کی وینو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور ڈیفینیٹلی عزت کے ساتھ سب کچھ وہ چیز کریں گے جو کرکٹ کے لیے بیسٹ ہو. کسی بھی فارمولے پہ جائیں گے, ڈیفینیٹلی ہائیبرڈ فارمولہ نہیں ہے, بٹ اگر کوئی بھی نیا فارمولہ بنے گا تو اس میں پھر برابری کی بنیاد پہ بنے گا. سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے, اس کے بعد ساری چیزیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ کام چلتا رہے اور ہم انڈیا جائیں وہ نہ آئے. اگر کہیں پہ کوئی بات بننی ہے تو پھر یہ لانگ ٹرم بات بنے گی, خالی چیمپئنز ٹرافی کی بات نہیں بنے گی. پھر یہ اگلے آنے والے کئی سال کے لیے جو بھی معاملات ہوں گے طے ہوں گے. اب جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا. چیئرمین بی سی بی محسن نقوی کا 2 ٹوک موقف. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا پاکستان بھارت جائے اور انڈیا نہ آئے. یہ بات صرف چیمپئنز ٹرافی تک محدود نہیں. جو فارمولہ بنے گا وہ لانگ ٹرم اور مستقبل کے لیے مثال ہوگا. پاکستان کی عزت ضروری ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. کوشش ہوگی جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ حاصل کیا جائے. ہماری کوشش ہے کہ کرکٹ کی جیت ہو. پاکستان ہائیبرڈ ماڈل پر مسعود رضامند ہو گیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ. بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر کرانے کے لیے مشروط طور پر مان گیا. آئندہ بھارت میں آئی سی سی کے ایونٹس بھی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوں گے. پاکستان شرائط قبول نہ ہونے پر آئی سی سی کا ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں کرے گا. بھارت سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچا تو میچز یو اے ای میں ہوں گے. آئی سی سی نے پی سی بی کو حتمی جواب جمع کرانے کے لیے وقت دے دیا. سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. پی ٹی آئی کے شرپسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. شرپسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے جو مثال بنے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک موقف. کہا کہ شرپسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا. ریاستی اداروں, املاک اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے قابل مذمت ہیں. ہم زخمی سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سی ایم ایچ راولپنڈی آمد. پرتشدد احتجاج میں رینجرز اور پولیس کے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر
زخمی اہلکار کے پاس گئیں، خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی فرض شناسی کی تعریف بھی کی۔ زخمی اہلکاروں نے احتجاج کے دوران تشدد کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زخمی اہلکاروں کو تسلی دی، حوصلہ بڑھایا۔ پی ٹی آئی نے وفاق پر تیسرا حملہ کیا جسے ناکام بنایا گیا۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، کسی شہری کے جاں بحق ہونے کی شہادت نہیں ملی۔ آج تک کسی جنازے کی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ اسلحہ اور سرکاری مشینری سے لیس ہو کر کے پی حکومت نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیبر پختونخوا میں طالبان سرحد پار سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ علی امین گنڈاپور سب سے پہلے اپنا گھر سنبھالیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، بولے کہ عمر ایوب نے کہا کہ میرے سینے میں فائر لگا۔ عمر ایوب نے سینے میں گولی لگنے کے بعد پریس کانفرنس بھی کر ڈالی۔ پاکستان میں دوہری شہریت کی سہولت ختم ہونی چاہیے۔ کے پی میں گورنر راج لگانے کی کوئی سوچ نہیں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب ڈیڈ باڈیز کی سیاست کی جا رہی ہے اور آپ پرانی تصویریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ امیجز چلا رہے ہیں۔ غزہ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہ فوٹیج استعمال کی جا رہی ہے کہ یہ ڈی چوک کی ہے، کہ یہ چپلیں چھوڑ کے، کپڑے چھوڑ کے، جوتیاں چھوڑ کے، گاڑیاں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے ہیں۔ اور یہ جو اندرونی خلفشار ہے، اور یہ خاتون چاہتی تھی کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو۔ اب جو 35 افغان شہری ہم نے گرفتار کیے ہیں، یہ تمام لوگوں کو سزائیں ہوں گی۔ لاشوں پر سیاست افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی والے لاشوں کی جعلی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کی تصاویر ڈی چوک سے میچ کی گئیں۔ پی ٹی آئی اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ بشرا بی بی خون خرابہ چاہتی تھی، پی ٹی آئی والے جوتے اور کپڑے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کسی کو بھی انتشار و تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گرفتار افغان باشندوں کو سزائیں ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی پریس کانفرنس، کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں کو سزائیں ہوں گی، کسی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس، ملک بھر میں جلسوں کا انعقاد۔ کراچی کے ریلوے گراؤنڈ میں مرکزی جلسہ، کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جامشورو کوٹری میں کارکنوں سے خطاب۔ شرجیل میمن نے میرپور خاص کے جلسے میں کارکنوں کا لہو گرمایا۔ کوئٹہ میں یوم تاسیس کی تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خطاب کیا۔ ملتان میں تقریب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خطاب کیا۔ راولپنڈی میں راجہ پرویز اشرف، اسلام آباد میں شیری رحمان، کراچی میں رضا ربانی اور میر کراچی نے خطاب کیا۔ کراچی میں تقریب کے دوران شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج انتشار پر مبنی تھا۔ شرپسند عناصر مسلح افراد کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ احتجاج سب کا حق ہے، مگر ملک میں انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ الیکشن کا فیصلہ چیلنج کرنا ہوتا ہے، مگر وہ چیلنج نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم اتحادی جماعت نہیں، صرف حمایت کرتے ہیں۔ ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں، صحافیوں پر مقدمے کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی سے عوام پریشان۔ سندھ حکومت جلد روزگار فراہم کرنے کے لیے نوکریاں دے رہی ہے۔ آئی بی ٹیسٹ پاس کرو اور نوکریاں۔ وزیر اعلیٰ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایک پی ٹی آئی نے ڈی چوک تک جانے کی ضد کی ہے۔ ان کے کارکن مسلح تھے۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی میڈیا ٹاک، کہا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو آئین دیا، ایٹمی طاقت بنایا، جمہوریت اور عوام کے لیے اپنا خون دیا۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی نے کیا کیا۔ بھٹو خاندان نے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا۔ پیپلز پارٹی کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔